زمین پہ اس کو رکھا جائے تو کوئی اس کو اٹھا ہی نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ بھی مٹی بن جائے۔ فيضرب بمطارق من حديد ضربة بين اذنين، دو کانوں کے درمیان پھر اس کو مارا جائے گا۔ کیوں؟ آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے، آج کے سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ 800 ہڈیوں میں بند ہے اور اس کی یہ جگہ ہے، یہ پائیچوٹری کا نظام جہاں سے سوچ شروع ہوتی ہے وہ یہاں ہے۔ کیوں مارا جائے گا؟ عقل تو اللہ فرمائیں گے تمہیں دی لیکن تم نے استعمال نہ کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہی وہ خوف تھا موت کا، یہی وہ خوف تھا عذاب قبر کا، جس کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام اور سلف الامہ راتوں کو جاگتے نظر آتے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بھانجا کہتا ہے آج میں دیکھوں تو صحیح میرے ماموں رات گزارتے کیسے ہیں، اور مالک بن دینار جیسے اب کہاں نظر آتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوئے، نماز شروع کی اور رونا شروع کر دیا، روئی جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ پھر اپنی سفید داڑھی کو پکڑ کے کہتے اللہم حرم شیبۃ مالک علی النار، اللہ میں تجھ سے ایک ہی التجا کرتا ہوں، اس مالک کی سفید داڑھی کو دیکھنا، اس کو جہنم پہ حرام قرار دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ، کس طرح تربیت اس کی ہوئی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد راوی کہتے ہیں کھڑی ہو گئی اور قرآن کی ایک آیت پڑھ رہی ہے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ آیت پڑھ رہی ہے اور رو رہی ہے، پھر آیت پڑھتی ہے روتی جا رہی ہے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ ہم پہ بھی احسان فرما دے اور ہمیں عذاب سے بچا دے۔ راوی کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا، فَمَلَلْتُ، میں تھک گیا، میں فارغ ہو کے بازار گیا، بازار سے واپس آیا تو ابھی دیکھا کہ عائشہ رو رہی ہیں اور اس آیت کی تلاوت کر رہی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، کس طرح 2 سال کے اندر پوری دنیا میں عدل قائم کرنے والا یہ خلیفہ، اس کی حالت کیا تھی؟ بیوی کہتی ہے سوتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں قبر کی رات مجھے سونے نہیں دیتی، میں اس قبر کی تیاری میں لگا ہوا ہوں، مجھے جب قبر یاد آتی ہے تو نیند نہیں آتی۔ اور عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی سے کہتے ہیں، اور کون سی بیوی؟ بنت الخلیفہ والخلیفۃ جدها، اخت الخلائف والخلیفۃ زوجها، بنت الخلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی، والخلیفۃ جدها، اور مروان بن حکم اس کا دادا وہ بھی خلیفہ، اخت الخلائف 3 خلیفوں کی بہن، ہشام بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کی بہن، والخلیفۃ زوجها، اور عمر بن عبدالعزیز کی بیوی جو خود خلیفہ ہے۔ کہا تم سوتے کیوں نہیں ہو؟ کہا قبر کی رات مجھے سونے نہیں دیتی، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو سب سے مہنگا جو ہیرا ہے نا جو تیرے باپ کی طرف سے ملا ہے بیت المال میں جمع کروا دو۔ اور یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، عشاء کی نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، فارغ ہوئے اور یہ آیت پڑھتے ہیں، اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ
ثم في النار يسجرون فبكى رونا شروع کر دیا حتى اصبح صبح کا وقت ہو گیا اور یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا. عبداللہ ابن رواحہ کون سے صحابی مسجد سے باہر ہیں. سرتاج رسول فرماتے ہیں مسجد میں کھڑے سب کو اجلسو بیٹھ جاؤ. یہ صحابی ابھی مسجد سے باہر تھے, مسجد سے باہر ہی بیٹھ گئے. جمعہ ختم ہوا, بلایا, پوچھا کیسے بیٹھ گئے؟ جواب دیا سرتاج رسول آپ کی زبان مقدس سے نکلا ہو بیٹھ جاؤ, پھر عبداللہ بن رواحہ کے قدم اٹھ جائیں, یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ گھر میں بیوی کے پاس ہیں اور رونے لگتے. بیوی بھی رو رہی ہے, یہ بھی رو رہی. بیوی پوچھتی ہے ملذی ابکاک, کس بات نے آپ کو رلایا ہے؟ کہا مجھے ایک آیت سونے نہیں دیتی. سو جاؤ. کہاں آیت سونے نہیں دیتی؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. کیا بنے گا موت کے بعد؟ ہر ایک کو جہنم کے پاس آنا ہے. یؤتی بجہنم وَلَهَا 70,000 زِمَامٍ. صحیح مسلم کی روایت ہے جہنم گھوڑے کی شکل میں ہوگی اور اس کو لایا جائے گا. 70,000 لگامیں ہوں گی. مع كل 1000 مع كل زمام 70,000 ملک. 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کو کھینچنے والے ہوں گے. 70,000 کو 70,000 میں ملٹیپلائی کر کے دیکھیں, 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس جہنم کو لے کے آئیں گے. انسان جب اس کے سامنے آئے گا کیا بنے گا؟ کہاں مجھے نیند نہیں آتی میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. میرے بھائیو آج ہمیں موت بھول چکی ہے. آج ہمیں قبر کی وہ خوفناک حالت بھول چکی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لوہار ہے, لوہے کو آگ میں ڈالتا ہے اور لوہے کو تپتے ہوئے لوہے کو سرخ ہو چکا ہے باہر نکالا. فجعل ينظر ويبكي. لوہے کو دیکھ کے عبداللہ ابن مسعود رونے لگ جاتے. کہتے ہیں لوہے کی حالت اس آگ نے یہ کر دی ہے, جو قیامت کے دن آگ ہوگی وہ انسانوں کی کیا حالت کرے گی. اور یہ آگ بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر دنیا کی آگ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی تپش ہو تو قیامت کے دن جو آگ ہوگی 1,36,000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی تپش اور بھاپ ہوگی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور ربیع ابن حسین رحمہ اللہ رحمت واسعہ, یہ اللہ کا نیک بندہ ایک دن تنور سے نکلتی آگ کو دیکھ بیٹھا. جب دیکھتا ہے فصعق حسین فصعق ربیع ابن حسین, وہاں دیکھتے ہی غشی طاری ہوگی اور گر گئے. ظہر تک بے ہوش رہے. ہوش میں آئے تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ تنور سے آگ نکل رہی تھی, قبر میں کیا بنے گا؟ کیا بنے گا حشر کے دن؟ میں ان لوگوں کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میرے بھائیوں جن کو موت کا خوف تھا, جنہوں نے دنیا کی لذتوں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اگلی انلمیٹڈ لذتیں حاصل ہو جائیں. یزید بن ہارون جس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں, سحری کو رو رو کے راوی کہتے ہیں میں گیا تو ایک آنکھ سے دیکھنا بند ہو گیا. دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو مدینے ہو چکے تھے. میں نے پوچھا ما فعلت العینان الجمیلتان, یہ خوبصورت آنکھیں ان کو کیا ہوا؟
جواب دیتے ہیں ذهب بهما بكاء الاسحار، سحری کے وقت رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں کہ اللہ قبر کے عذاب سے بچانا اور آخرت کی سختیوں سے بچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ قبر یہ پہلی منزل ہے، جس کے لیے یہ آسان ہو گئی باقی گھاٹیاں بھی آسان ہو جائیں گی۔ اور باقی گھاٹیاں کیسی ہیں؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی روشنی میں زدناہم عذابا فوق العذاب، جہنمیوں پہ نافرمانوں پہ آگ کو چھوڑا جائے گا، اللہ فرمانے کی زید و عقارب، ان پہ بچھو چھوڑ دو۔ اور اس روایت کو پڑھ کے انسان ورثہ حیرت میں چلا جاتا ہے، کتنے کتنے بڑے بچھو اور سانپ ہیں، زید و عقارب انیابها کالنخل الطوال، ان بچھوؤں کے دانت اتنے بڑے ہیں ڈنگ لگانے والے جس طرح کھجور کا تنا ہوتا ہے، ان کا اپنا حجم کتنا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان ذروا من وساق يغرق في الدنيا لانتن اهل الدنيا، اور قیامت کے دن جو قبر کے بعد سختیاں آنے والی ہیں ان سختیوں میں سے فرمایا اگر ایک ڈول جو غسلین اور غساق جہنمیوں کو پلایا جائے گا، ایک ڈول اگر دنیا میں انڈیل دیا جائے تو دنیا کے اندر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے، سب کی سب فنا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتانی ملکان، میرے پاس دو فرشتے آئے ہیں، فاخذا بیدی، دونوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑا، فاخرجانی الی الارض المقدسہ، اور ایک مقدس جگہ پہ لے گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، فیسلب رأسہ، اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے اور کچل کے رکھ دیتا ہے، فیتجعلہ الحجر ہاہنا، پتھر لڑکتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، جس کا موت کا خوف نہیں ہوتا، نماز ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سویا ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کو تو پڑھا، لیکن حالت یہ ہے کہ فرض نماز ہو رہی ہے اور یہ اپنے آرام میں محو مگن ہے۔ اس کو اتنا ہی پتا ہے کہ کمائی کرنی ہے، اس کو اتنا ہی پتا ہے کہ مال کو جمع کرنا ہے، یہ مال کو جمع کرتے کرتے ہی اس وقت کو پہنچ جائے گا جب مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے جواب دیا فَيُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ قبر میں اس کو عذاب مل رہا ہے جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی، اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ پھر دیکھا ایک ایسے شخص کو کہ فرشتہ کھڑا ہے، لوہے کی سلاخ اس کے ہاتھ میں ہے، فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَا وَأَنْفَهُ إِلَى قَفَا وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَا، باتھوں میں ڈالتا ہے اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، ناک میں ڈالتا ہے چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، اور آنکھوں میں ڈالتا ہے چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے بدبخت؟ جواب ملا یہ وہ شخص ہے الذي يكذب الكذب فتحمل عنه في الآفاق، یہ وہ شخص ہے جس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، موت سے نہیں ڈرتا، ایسا جھوٹ بولتا ہے جو پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، یہ قبر کی ہولناکیاں، اس سے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس قبر کے عذاب سے بچنا ہے
تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے آپ کے سامنے میں پیش کیے دیتا ہوں۔ سب سے آسان طریقہ، یہ قرآن بڑی نعمت ہے۔ ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔